مسلمانوں کی طویل مدت تک قائم رہنے والی عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ اور عثمانی ترکوں کا عروج تاریخ اسلام کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ تتاریوں کے حملہ سے عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، تاہم وہ جلد ہی سنبھل گیا اور مسلمان دولت عثمانیہ کی شکل میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم بات کریں گے اسی عظیم اور طویل مدت تک قائم رہنے والی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ اور اس کے چند سلاطین کے بارے میں۔ آل عثمان کی حکومت 652 ہجری سے شروع ہوئی اور 1342 ہجری تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی یعنی عثمان خان اول یہ ایک ترک امیر ارطغرل کا بیٹا تھا۔ ارطغرل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار بنا۔ عثمان خان بہت ہی بہادر اور عالی حوصلہ انسان تھا۔ اس نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کیا۔ پھر اس نے بازنطینی سلطنت کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ تقریباً 12 سال تک وہ جنگ کرتا رہا اور آخر کار بازنطینی سلطنت کے اہم قلعے یکے بعد دیگرے فتح کر کے اپنی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پھیلا دیا اور ینی شہر پر قبضہ کر کے اپنا دار السلطنت بنایا۔ اس کے بعد 717 ہجری میں شہر بروسا کا محاصرہ کیا جو ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کا نہایت ہی اہم شہر تھا۔ تقریباً 10 برس بعد یعنی 727 ہجری میں یہ شہر فتح ہوا۔ عثمان خان نے اپنی زندگی میں جو فتوحات کا سلسلہ جاری کیا تھا وہ عثمان خان کی وفات کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا۔ عثمان خان نے بازنطینی حکومت کو ختم کر کے اسلام کو یورپ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل کرنے کی جو مہم شروع کی تھی اس کے لائق جانشینوں نے اسے جاری رکھا۔ عثمان خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورخان تخت نشین ہوا۔ اس نے اندرونی انتظامات و اصلاحات کے علاوہ اپنی توجہ یورپ کی طرف بھی مرکوز رکھی۔ اس نے جنگی نقطہ نظر سے ایک نہایت ہی اہم قلعہ گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ترکوں نے 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے دیانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں نے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بحرہ ور کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی اس کے ظلمت گدھا میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ میں ابھی تک تاریکی چھائی ہوئی تھی اور یہ سرزمین ایک مشعل ہدایت کے منتظر تھی۔ یہ سعادت عثمانیوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصہ میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کیا۔ عثمان کے بیٹے اورخان نے اپنی زندگی میں عثمانی افواج کو ایشیائے کوچک کے آخری کناروں تک پہنچا دیا اور اپنے گھوڑوں کی دموں کو درائے دانیال کے مغربی ساحل کی فضا میں لہراتے ہوئے دیکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، سلطان اورخان کی وفات ہو گئی۔ سلطان اورخان کی وفات کے بعد اس کے لائق بیٹے مراد خان نے انگورا اور جزیرہ نمائے بلقان کے اہم شہر ادرنا کو فتح کیا۔ متحدہ یورپ کی فوجیں اس کے مقابلہ میں آئیں لیکن اس کی فتوحات کا راستہ نہ روک سکیں۔ ان جنگوں میں تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کے تمام علاقے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ اسی طرح سلطان مراد اول کی زندگی میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور سلطنت عثمانیہ وسیع تر ہوتی گئی۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بایزید ایلدرم تخت نشین ہوا۔
اس نے ولاچیا اور ایشیائے کوچک کے علاقے فتح کیے۔ بایزید آندھی اور طوفان کی طرح بڑھا اور اس نے ایشیائے کوچک کے صوبوں کو خس و خاشاک کی طرح اپنے دامن میں لے لیا۔ اب سلطان بایزید ایلدرم سلاجقہ روم کی سلطنت کا مالک اور باسفورس سے ڈیبنوب تک کے علاقے کا حکمران تھا۔ سلطان بایزید ایلدرم نے 798 ہجری میں ہنگری میں متحدہ یورپ کے صلیبی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ اسی طرح اس کی زندگی میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی اس نے تخت نشین ہونے کے بعد دریائے ڈینوب کے تمام شمالی علاقے فتح کر لیے۔ بازنطینی سلطنت کے ایک نہایت اہم شہر سالونیکا کو فتح کیا۔ اس نے قسطنطنیہ کا بھی محاصرہ کیا لیکن اسے فتح نہ کر سکا۔ سلطان مراد ثانی نے بھی کسودہ کے میدان میں متحدہ یورپ کی صلیبی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ مراد ثانی اپنے زمانے کے عظیم شہنشاہوں سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس نے بڑی بڑی جنگیں لڑی اور عظیم فتوحات حاصل کی۔ اس کی فتوحات نے نہایت ہی مفید نتائج پیدا کیے۔ اس نے ترکی سلطنت کی تزئین و تعمیر کی۔ اس نے مغرور یونانیوں کے قلب کو مجروح کیا۔ اس نے عیسائی دنیا کے بہت بڑے حصہ پر مصائب و شدائد کے وہ پہاڑ توڑے جس کے بیان سے زبان قاصر ہے۔ سلطان مراد وہی تھا جس نے ترکوں کے لیے بہت سی وسیع مملکتوں اور ایشیائی صوبوں کو محکوم بنا دیا۔ اسی نے میدان جنگ میں بہت سے مقتدر شہنشاہوں اور شہزادوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا اور انہیں محکومی پر مجبور کر دیا۔ سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد سلطان مراد ثانی کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا۔ اس نے بہت سی جنگیں لڑیں اور بہت سے شہروں کا محاصرہ کیا، لیکن وہ محاصرہ جس کے سبب اسے فاتح کا لقب ملا وہ قسطنطنیہ کا محاصرہ تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس شہر کے دروازوں کے مقابل ایک مضبوط قلعہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ہزاروں معمار اور مزدور اس کی تعمیر پر لگا دیے۔ تقریباً 3 ماہ میں یہ قلعہ تعمیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شہر کے محاصرہ کا کل سامان منگوایا۔ ہنگری کے ایک صنع سے بڑی توپیں بنوائیں جس کے کھینچنے کے لیے 60 جوڑیاں بیلوں کی لگتی تھیں۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ خود 90,000 فوج لے کر روانہ ہوا اور دوسری جانب ایک امیر کی قیادت میں جنگی کشتیاں روانہ کیں۔ اس طرح بری اور بحری دونوں اطراف سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے پوری طاقت اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسا پرخطر حملہ کیا کہ اس محفوظ اور مستحکم شہر کے محافظین کے قدم ڈگمگا گئے اور منتظمین کی فہم و فراست جواب دے گئی۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کے لیے 20 جمادی اولی بمطابق 857 ہجری کا دن مقرر کیا۔ توپوں سے شہر کی فصیل پر شدید گولہ باری کی گئی۔ اس قدر شدید جنگ ہوئی کہ قیصر روم قسطنطین اس لڑائی میں مارا گیا۔ رومی افواج نے شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے اس کے ایک حصہ کو بھر کر وہاں سے خندق عبور کر لی اور شہر میں داخل ہو کر شدید مزاحمت کے بعد 857 ہجری بمطابق 29 مئی 1453 عیسوی کے دن اس عظیم شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد پہلا انتظام یہ کیا کہ عیسائیوں پر ظلم و ستم کی سختی سے ممانعت کر دی۔ سلطان محمد فاتح نے شہر میں داخل ہو کر مشہور گرجا آیا صوفیہ کے دروازے پر پہنچ کر اذان دلوائی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں 1100 سال سے قائم بازنطینی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ کا سلسلہ چلتا رہا اور فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا اور سلطان سلیمان اعظم کا دور آیا۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے عروج کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔
سلطان سلیمان نے اپنے 48 سالہ حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں اس قدر اضافہ کیا۔ دوسری جانب روم، ہنگری، سورویا، بلغاریہ، بوسنیا، البانیہ ان سب کو فتح کر کے تمام جزیرہ نمائے بلقان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہنگری کا مشہور قلعہ بلغراد جسے سلطان محمد بھی فتح نہ کر سکا اسے بھی فتح کر لیا۔ اس طرح جزیرہ روڈوس جو صلیبی جنگوں کا بہت بڑا مرکز تھا اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے فتح ہونے کے بعد بحر روم پر بھی ترکوں کا مکمل اقتدار ہو گیا۔ اب سلطنت عثمانیہ اپنی بری اور بحری دونوں طاقتوں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور با اقتدار حکومت ہو گئی۔ غرض یہ کہ سلیمان اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ تین بر اعظموں کے بہت سے ممالک کا فرما روا اور بحر روم اور بحر احمر یعنی دو بڑے بحروں کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔